السلام علیکم ٹرو لیٹرز، میں ہوں علی حسن، اور یہ جو ہماری ایک سیریز تھی چھوٹی سی، جس کے اندر ہم ایک ڈسکشن کر رہے تھے عامر بھائی سے کہ ینگ جنریشن نے قرآن کو کیوں پڑھنا چھوڑ دیا، اگر اس کو کیوں نہیں سمجھ کے پڑھ پا رہے ہیں. تو ہمارا ایک جو پارٹ 1 آپ نے بھی دیکھا ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ادھر مینشن کر دوں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں، اور ہم اسی سے ہی آگے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی عامر بھائی، ہم موویز کے اوپر تھے کہ آپ موویز کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جو ہماری بالی ووڈ یا ہماری لالی ووڈ یا ہماری ہالی ووڈ جو موویز ایک چھوٹے بچے کے دماغ کے اوپر جو اثر ڈال رہی ہیں، اور اس اثر کی وجہ سے وہ اپنے ہیروز بچپن میں ہی بنا لیتا ہے. وہ سوچ لیتا ہے کہ یار میں نے یہ بننا ہے، میں نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے، اگر میں پیار کروں گا تو میں نے اس طریقے سے کروں گا، اگر میں پیار میں ناکام ہوں گا تو میں خودکشی کر لوں گا یا میں دیوانہ سا بن جاؤں گا. اور ہمارے جو پاکستانی خاص طور پہ جو ڈرامےز ہیں، جو آج کل جس طریقے سے، اگر میں اس کو یہ کہہ دوں کہ بے حیائی کنٹینٹ دکھا رہے ہیں، جس کے اندر سسر کا بہو کے ساتھ اور ایک بہنوئی کا شادی کے ساتھ، مطلب ڈفرینٹ ایسے ایک جو ہماری یہاں پر ایز اے سوسائٹی ایسا کچھ ہے ہی نہیں، اس کو پریزنٹ کریں اور لوگوں کے دماغوں میں اس طرح کی سوچیں ڈال دیں، وہ ایک بچے کے اوپر کس طرح اثر کر رہی ہے. تو ہم اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے. آپ مجھے ایک بات بتا رہے تھے. جی ہم اچھا، میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ ایک بچے کے اوپر یہ اتنا زیادہ اثر کرتا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ جو بچہ 7 سال کے اندر جو بھی سمجھ جاتا ہے، جو خواب بنا لیتا ہے، ساری عمر وہی کرتا ہے. بالکل. تو اب امیجن کریں 7 سال کا بچہ کیا کر رہا ہے. 7 سال کا بچہ کے پاس اب تو ٹیب آ گیا، 3 سال 4 سال کے بچے کے پاس. ہاں، ٹیب آئی پیڈ یوز کر رہے ہیں وہ. تو اب جب بچے کے پاس ٹیب آئی پیڈ آ گئے ہیں تو وہ بچہ، اور اس کے پاس کانٹینٹ ہے ہی نہیں آپ کے پاس اسلامک، آپ کے پاس اپنے کلچر کا تو کانٹینٹ ہی نہیں ہے. کانٹینٹ کون دے رہا آپ کو؟ اب کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ جب آپ کانٹینٹ کے اندر فلم میکنگ، اب میں اس کے اوپر فلم میکنگ پر ہم ایک پوری سیریز کریں گے اس کے اوپر بھی کہ فلم میکنگ کا پروسیجر کیا ہے، کیونکہ جب اور وہ کیوں ضروری ہے، دین کے لیے بھی کیوں ضروری ہے، اور اس کو پڑھنا سمجھنا، کیونکہ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں، میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ہم لوگ جب دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں آتے ہیں، ہمارے ملا اکرام یا علماء اکرام یہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اتنا ایکسٹریمسٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ بند ہے، یہ تو کر ہی نہیں سکتے. اچھا، آپ کر نہیں سکتے، یہ والا مسئلہ پتہ ہے کیوں یہ کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے نا، ریسرچ نہیں کی بھائی، آپ نے انالیسس نہیں کیا ہوا اسٹرانگ. وہی بات ہے، انگور کھٹے ہیں، میں انگور توڑ نہیں سکتا تو میں انگور تم بھی نہ کھاؤ. جیسے، سوری میں آپ کی بات کٹ کروں، جیسے آج سے تقریباً 100 سال پہلے، 100 سال بھی آپ زیادہ پہلے نہ جائیں، 100 سال 50 سال 70 سال پہلے آپ کو پتہ ہے اسپیکر کے اوپر اذان دینے کی پابندی تھی. ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت سی ایسی جگہ یہاں تک کہ اجتماع ہیں، بہت بڑے بڑے مسلمانوں کے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں پر اسپیکر میں نماز نہیں پڑھائی جاتی. سر مزے خود سوچیں، اسپیکر کے اوپر ظاہری جو نماز ہوتی ہے، جو آپ کی مغرب عشاء کی جو نماز ہوتی ہے، وہ ظاہری طور پہ نہیں پڑھائی جاتی. ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ اسپیکر کے اوپر پابندی ہوتی تھی، یہ آپ کی کیمراز اور فوٹو ویڈیوگرافی تو بہت دور کی بات ہے، اس کو تو سمجھ لینا حرام ہے. میرے نا، اور جنہوں نے اس کے ذریعے اپنی دماغ کے اوپر، بچوں کے اوپر ایک پوری امیج اور پوری نسل کو خراب کرنا تھا، اور اپنے مائنڈ کے مطابق چیز کو لے کے چلنا تھا، اور جس طرح کی انڈسٹریز، اڈلٹ انڈسٹریز جس طریقے سے ہماری سوسائٹی کے اندر امپلیمنٹ کرنی تھی، اور جو ایک بچے کے انہوں نے خراب کرنا تھا، جو ذہن کو خراب کرنا تھا، وہ کر چکے. اور یہاں تک ہم لوگ حلال حرام کے اوپر بیٹھے رہے، اور آج یہ سارا کچھ حلال ہو گیا. آج کوئی بھی ملا یا کوئی بھی مفتی یا کوئی بھی مولانا حضرات اس کے بغیر آتے ہی نہیں ہے. ہم لوگ نے نا شروع میں سٹارٹ کیا فلم بنانا، ٹھیک، تو ہم نے کہا کہ ہم فلم بنائیں گے دین کے پیراکار کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کی ایک دیکھی، ہاں بالکل، اور ہم ایسے ہی بنائیں گے جہاں کہ میرا مذہب مجھے الاؤ کرتا ہو. ہم ہر مکتبہ فکر کے پاس گئے، مطلب اپنی لمٹ کو نہیں کراس کرنا. ہاں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، میں نے کہا کہ یار ہیرو بھی بن جائیں گے اور اللہ کی نظر میں جنت بھی لے لیں گے، ہم سمارٹ کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کرنا ہے. اور شوق تھا تو شوق بھی پورا کریں گے لیکن حلال طریقے سے. ہم ہر مکتبہ فکر کے پاس گئے. سر اس وقت ٹک ٹاک نیا نیا آیا ہوا تھا، اور ہم نے جب شروع کیا تھا سر اس وقت ٹک ٹاک بھی نہیں تھا. ہماری پہلی ویڈیو کے اندر 1 ملین مل گیا ہمیں، بٹ اسٹل رک گئے کہ نہیں، ہم نے ابھی اور امپروو کرنا ہے. تو ہم کیا کریں، ہم نے 1 ملین لے لیا ویوز ایک ویڈیو کے اوپر، پہلے کے اوپر ہم نے وائرل مار دی. ابھی بھی موجود ہے؟ ہاں ابھی بھی موجود ہے. ہماری قبل آفتاب کے ساتھ ویڈیو تھی ڈائل 122، ٹھیک ہے، پہلی ویڈیو میں نے لانچ میں نے قبل آفتاب کے ساتھ ان کو لے کر آیا، ان کو ایسا کام کیا. اچھا خیر، اس کے بعد ہم گئے مکتبہ فکر کے پاس کہ سر آپ ہمیں گائیڈ کر دیں نا، سر بتائیں نا سر، اسلام ہمیں اتنی اجازت دیتا ہے. اس کے پاس گئے، اس کے پاس گئے، اس کے پاس. سر 3 سال ضائع کر دیے انہوں نے ہمارے، 3 سال انہوں نے ہمارے ضائع کر دیے. ایٹ دی اینڈ انہوں نے کسی بات پہ متفق نہیں ہوئے
کہ یار یہ کتنا الاؤ ہے. ہم بتائیں, ہم نے کہا سر آپ بتائیں کتنا الاؤ ہے. کسی کے پاس کوئی ڈائری نہیں ہے سر, کوئی رولز ہی نہیں ہے, کوئی پہرن ہی نہیں ہے. اب کیا مسئلہ ہوا, مسئلہ یہاں پہ یہ ہوا کہ میں نے ایک بندے سے بات کی, میں ان سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ سر آپ آج سے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے کہہ رہے تھے فوٹو حرام ہے, فوٹو نہیں لینی. آج آپ سب لوگ فوٹو پہ پھرکی مار گئے ہو. آج پھٹکی مار گئے ہو. آج ہمارے آپ فوٹوگرافی بھی ہو رہی ہے, آپ اسی پہ یوٹیوب چینل بنا کے آپ اسے پیسہ کما رہے ہو. مجھے یہ بات لکھ کر دیں یہاں پر کہ 10 سال بعد آپ اس فلم پہ پھرکی نہیں مارو گے. آپ 10 سال بعد اس بات پہ پھرکی مار جاؤ کہ یہ تو بنانا حلال ہے. ساڑھے روزگار تو خراب ہو گیا نا. ہاں فلم میکنگ, ہم لوگ, ہمارا بچہ تو خراب ہو گیا. اب ہمارے بچے, آیت اللہ خمینی کو نا ہمارے یہاں پہ بڑا انقلابی لیڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے ایک خاص طبقہ فکر کے اندر, مکتبہ فکر کے اندر. سر آیت اللہ خمینی نے جب انقلاب لے کر آئے نا, انہیں سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا چلو بھاگو فرانس جاؤ, فلم سیکھ کے آؤ. وہ فلم سیکھ کے آتے ہیں, ان کو پھر فلم پڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو اپنا نظریہ جو ہے نا اس کے اوپر فلم بنواتے ہیں اور پورے ریاست کے اندر پھیلا دیتے ہیں. اور وہ پورا کا پورا, جہاں آیت اللہ خمینی کو ایک لیکچر دینا پڑتا تھا, خطاب کرنا پڑتا تھا, پھر لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنا پڑتا, اب کرنا ہی نہیں پڑا اس کو. وہ آٹومیٹکلی اس کا میسج سب تک پہنچ گیا. اور آج کا آپ کے سامنے ہے, رشیا, روس, کون سا کنٹری نہیں ہے اس نے بائیکاٹ کر دیا, وہ روٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں انہوں نے اپنی ساری پروڈکشن شروع کر دی ہے. ان کی آسکر لے رہا ہے نا سر, ایران آسکر لے رہا ہے نا. ان کی تو مسئلہ یہ ہے کہ سر آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی, آپ اس کو ایکسیپٹ کریں نا کہ سر مینوں نہیں پتا نا. آپ بول دیں, منہ سے بول دیں گے سر اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا. آپ ریسرچ کر لیں, آئیڈینٹیفائی کر لیں, آپ ڈھونڈ لیں. آپ یہ کیوں ضرب کیوں لگا دیتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہو سکتا. اب جب آپ کہتے ہیں نا یہ نہیں ہو سکتا, پھر بچہ کیا کرتا ہے, سولوشن تلاش کرتا ہے. کہاں جائے گا وہ, ویسٹ کے پاس چلا جائے گا. بچے نے تو کرنا ہے یار. اب وہ بچہ کیا کرے گا, ویسٹ کے پاس جائے گا, ویسٹ میں اس کو جو چیز نظر آئے گی اس کو اڈیپٹ کرے گا, بنا دے گا. اب مجھے بتائیں, آپ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں, آپ ویڈیو کے اندر بھی ہیں, آپ اس چیز کے اندر بھی ہیں, آپ کو آپ کے مذہب نے, آپ کے علماء نے آپ کو بین کر دیا ہوا ہے ایک طرح سے کہ یار یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ والے کام. آپ نے کیا کیا, آپ ویسٹ کے پاس چلے گئے نا, وہیں سے ہیلپ لے رہے ہیں نا ہم. آپ بتائیں, گورو سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہمیں فوٹوگرافی کے اندر کیسے کرنی ہے, پریمیئر کیسے سیکھنا ہے, آج کیسے سیکھنا ہے. مطلب اگر ہم اگر میں ایسے دیکھوں رول ماڈل ہے ہی نہیں, بالکل ایسی ہے. اگر میں ایز اپنے کوئی آن لائن استاد دیکھوں اپنی فیلڈ کے اندر, تو بہت سے ایسے ہیں جن کے اندر میں نے انٹرنیشنل لوگوں سے جو گوڑے ہیں جن کے ساتھ سیکھا ہے. اگر یہی ہمارے کوئی مسلم لوگ ہوتے تو وہ ظاہری بات ہے مجھے اس کے ساتھ ہی ٹیچ کرتے. اس کے علاوہ عامر بھائی, میں آپ کی یہ والی جو بات ہے اس ٹائم 99.9 100% ایگری کرتا ہوں کہ فلم میکنگ, اسلامک فلم میکنگ, کہ جو آپ کے دین کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کرے, جو آپ کے ہیروز بنائے لوگوں کی نظروں میں کہ یا یہ ہیروز ہیں. اب اگر آج میں کسی بچے سے خالد بن ولید, حضرت عمر فاروق, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں پوچھوں, بہت سے لوگ ہیں جنہیں حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, آنیسٹلی مجھے بھی نہیں پتا ابھی تک. اگر حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں صرف لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے, تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یار کتنا کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے کیسے زندگی گزاری, کتنے بڑے ہیرو ہیں. اب ہمیں صرف اور صرف وہی 3-4 خلیفہ کے بارے میں بتایا گیا, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, مولا علی رضی اللہ عنہ. اب یہ جو 4 خلفۂ راشدین ہیں, پھر اس کے بعد حضرت امام حسن آ جاتے ہیں, حضرت امام حسین آ جاتے ہیں, اور اس طرح کے جتنے ہیں, پھر اتنے اور جو صحابہ کرام جن کی ذریعہ بتا, میں نے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا اسٹڈی کرتا ہوں تو مجھے کافی. لیکن اس کے علاوہ ہمیں میجورٹی, اگر میں سب سے صحابہ کرام کی اسٹوریز پوچھ لوں, کسی کو نہیں پتا ہوگی. یہاں تک کہ ایون ہمیں سیرت النبی کے بارے میں نہیں, پورا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں پتا. اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پہلے تو کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ خود کچھ نہیں کرتے, ہم فلم میکنگ ان ساری چیزوں کی طرف تو بالکل ہی زیرو ہے. اگر کوئی قطر کا یا کوئی ایران کا کوئی بنا ہی لے تو سب سے بڑا کیا ہوتا ہے, بین کر دو سر, بین کر دو, دیکھنا حرام, یہ کرنا وہ حرام. اب آپ عمر سیریز کی بات کریں, آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی. میں لٹرلی عامر بھائی میں آپ کو عمر سیریز کی بات بتاؤں, میں کم از کم 10 دفعہ دیکھ چکا ہوں مووی. لیکن ہمارے یہاں پہ بین ہے بھائی, آپ کفر کر چکے ہیں. عمر سیریز میں نے 10 دفعہ کم از کم دیکھی, اور اس سے میری, اگر میں اپنی ایک
اصلاح کی بات کروں نا کہ میں نے اس سے کتنی اصلاح پائی ہے, میں نے کتنی, میں کہتا ہوں کہ تمام اب میرے جتنے بھی جو نوجوان نسل ہے یا میرے جتنے بھی دوست جو ہیں, جتنے بھی میرے ہم عمر جو لوگ ہیں, میں ان سے کہتا ہوں کہ یار اپنی زندگی میں ایک دفعہ لازمی دیکھیں. آپ کو بھی میں نے کہا, اور آپ خود بتائیں, آپ نے ایک دیکھی ہوگی, آپ کا دل, آپ نے کہا ہوگا یار میں پوری رات بیٹھ کے دیکھوں, اور میں نے کئی چیزیں وہاں سے انالائز کی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ ہم بڑے ہو گئے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں جب ہم زندگی گزارنے لگ پڑتے ہیں, تو ہمیں یہاں پر صرف ایک, میں امام کے پاس جاتا ہوں, امام مسجد میں خطبہ سنتا ہوں, یا میں ٹی وی چینلز کے اوپر سنتا ہوں, یا میں کہیں پہ بھی سنتا ہوں, مجھے کہا جاتا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, مجھے کہا جاتا ہے جی زکوٰۃ دو, اور نماز پڑھا کرو, اور قرآن پڑھا کرو, حج پڑھا کرو, حج کیا کرو. مجھے صرف اور صرف یہی باتیں بتائی جاتی ہیں, اور اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ غلط ہے, تو وہ صحیح ہے, تو وہ یہ والی اور باقی مجھے 5 بتائی جاتی ہیں. اور سر میں زندگی کیسے گزاروں, میں کسی سے مل رہا ہوں تو میں سلام کیسے لوں, میں کسی سے اگر جھک رہا ہوں تو میں کیوں نہ جھکوں, میں کسی سے سیلری کی ایکسپیکٹیشن, ایون کہ مجھے کسی نے بات یہ بتائی, کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی سیلری اپنے باس کو یہ کہہ دیتے ہیں, مینیجر کو یا باس کو, کہ میری سیلری میں انکریمنٹ لگا دو, یہ بھی شرک ہے. کہ آپ اپنے خدا سے نہیں مانگ رہے, آپ اپنے باس سے مانگ رہے ہو. اب یہ باتیں مجھے کون بتائے گا, زندگی میں رہنا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے. ہاں وہ سیرت النبی کی اصل میں ظاہری بات ہے نا, کہ جب تک ہمیں وہ ایک رول ماڈل, اب دیکھیں نا سر وہ یہ چیزیں تب بھی سمجھ میں آئیں گی نا جب آپ اس کو دیکھو گے. ہاں میں بالکل دکھیں گے نہیں تو کریں گے کیسے. میں اصل میں وہی ایک چیز بتانے لگا نا, کہ جیسے ہماری ایک ڈسکشن بھی ہو رہی تھی ابھی آف دی کیمرہ, کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یار ہم لوگ اس فیلڈ میں کس طرح آگے, اور ہم نے کس طرح ہم نے جرنی جو ہماری اپنی ایک ڈیجیٹل کوڈ, ہمارے ایک برانڈنگ اور کمرشلس کا ایک ہے. اچھا اس میں نا میں ایک چیز کے نا بڑا اب بالکل کلیئر ہو چکا ہوں اپنے اس مائنڈ کے اندر. دیکھیں میں نے ایک چیز پڑھی ہے کتاب میں, وہ مجھے اگر 10 سال گزر گئے مجھے آج یاد نہیں ہے, لٹرلی مجھے یاد نہیں ہوگی. یاد بھی ہوگی تو کونے دماغ کے کسی کونے خدرے میں ہوگی, جس میں میں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہوگی, بڑے اچھے طریقے سے رٹا لگائے گا, مجھے نہیں یاد ہوگی. لیکن اگر آج سے 10-15 سال پہلے یا 10 سال پہلے آپ نے مجھے کوئی ایسی بات کی جو میرے دل پہ بہت زیادہ لگی, تو وہ بات مجھے ہلکی سی یاد ہوگی. بالکل ایز اٹ از میں آپ کو بیان نہیں کر سکوں, لیکن میں اس کا مفہوم آپ کو پھر بھی بتا دوں گا, کیونکہ میرا ابھی جوان ہوں, حاضر دماغ ہے, تو میں ابھی آپ کو وہ بتا دوں گا. لیکن اگر میرے ساتھ یا تو آج سے میں نے 10 سال پہلے کوئی ایسی مووی, ایسا کوئی ڈرامہ, اگر آج بھی میں اگر کوئی انڈین ڈرامہ کی بات کروں جو میں نے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے دیکھے گا, نہ آنا, آج مجھے نام بھی یاد ہے, نہ آنا اس دیش میں, لاڈو, پتہ نہیں اترن, فلانا بہت زیادہ کلرز کے فیمس ڈرامے جو چلتے تھے, مجھے ان کی سارے اسٹوریز بھی یاد ہے. اور اگر میں کوئی موویز کی بات کروں, جیسے 3 ایڈیٹ موویز کی بات کروں یا کسی بھی مووی کی بات, تو میں آپ کو ایک سین کے بعد بتا سکتا ہوں کہ اگلے سین میں کیا ہونے والا ہے, وہ میرے دماغ میں حفظ کر چکے ہیں. تو موویز اور فلم میکنگ جو ہم یہ کرتے ہیں, یہ آپ کے بچے کی اور ایک عام نارمل انسان کی زندگی کے اوپر کتنا بڑا اثر ڈالتی ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ یہ جو اثر ہے, یہ جو وہ مووی جو آپ دکھائی جا رہی ہے اس کو, وہ پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے. اب وہ جس طرح کی بھی دکھائی جا رہی ہے وہ اسی ہی طرح کا اپنی زندگی کو لے آئے گا. اچھا میں نا اس میں ایک چیز, یہ اتنی چیز ضروری ہے, ہمیں اس کو لازم کام کرنا چاہیے. کہ فن لینڈ کا ایجوکیشن سسٹم اگر آپ دیکھیں نا, تو وہ اپنے بچے کو نا 7 سال سے 12 سال تقریباً 7 سے 12 سال یہ 7 سال تک, ایگزیکٹ نہیں 12 یا 7 سال, وہ بچے کو اسکول نہیں بھیجتے, بچے کو گھر میں ہی پڑھاتے ہیں. اچھا اب وہ گھر میں کیسے پڑھ رہا ہے بچہ, جیسے وہ ماں باپ سے پڑھ رہا ہے. یہی بات حضرت علی کا قول ہے کہ 7 سال بچے کو جو پڑھا دیا جائے گا وہی وہ اپنے دماغ میں رکھے گا, اس کے وہی خواب بن جائیں گے. گورا کیا کر رہا ہے, 12 سال کے بچے کو اسکول نہیں بھیج رہا, اس کے بعد اسکول بھیج رہا ہے. اس سے پہلے کیا کر رہا ہے, وہ پہلے اس کے ایتھکس بنا رہا ہے, اس کے ڈریمز بنا رہا ہے, یہ ایسے کرنا ہے, ایسے بیٹھنا ہے, یہ پانی کو رائٹ ہینڈ سے پینا ہے یا لیفٹ ہینڈ سے پینا ہے, مطلب اپنے جو کمیونٹی کے مطابق جو ان کے ایتھکس ہیں, جو پیرامیٹرز وہ سیٹ کرا رہا ہے. بچے کو ٹرین کروا دیا, اس کے مائنڈ کو پکا کر دیا. اب آگے جا کے اسکول میں آ رہا ہے کہ آجا اب میں تجھے اکیڈمک پڑھاتا ہوں, ABC پڑھاتا ہوں, پہلے میں تجھے انسان بناتا ہوں. 7 سال کے بچے کو انسان بنایا جا سکتا ہے, اس کے بعد انسان نہیں بات ہے کہ آپ کی ایک نیچر ایک سیٹ ہو چکی ہوئی ہے. اب اس کے اندر میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا, جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے یہاں پر ڈرامہ کی اور اس کی فلمس کی بات کر رہے ہیں نا کہ وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. سر یہ تو سائنس خود پروو کر دیا نا کہ آپ جو ویژولی آپ دیکھتے ہو چیز, وہ آپ کو میموری کے اندر یاد رہ جاتی ہے, جو آپ نہیں لسننگ اس کے بعد آتی ہے. اب کہانیاں بنانے والے لوگ کہاں پہ ہیں؟ اب ہم کہتے ہیں کہ یار دیکھو
اگر میں ایسی کوئی کمرشل یا کوئی اس طرح کی فلم بناؤں گا اس کو لوگ نہیں دیکھیں گے, اس کا بجٹ نہیں ہے, اس کے اوپر یہ ریسٹرکشنز ہیں یا یہ فلاں فلاں سارا کچھ ہوگا, تو یہ نہیں ہوگا سر. میں پھر وہاں پہ وہی بات آ جائے گا. تو پھر سر آپ نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر مطلب پاکستان لے لیا نا, ٹھیک ہے. تو اگر میں نے رنگ, میں بڑی سخت بات کر جاؤں گا, میں ایسے جذباتی ہو جاتا ہوں, میں سخت بات کر جاتا ہوں, مجھے لوگ مجھ پہ مائنڈ کر جاتے ہیں, غصہ کر جاتے ہیں, مائنڈ ابھی بھی کر جائیں گے. آپ کا رنگ سیم ہے, آپ کی زبان سیم ہے, آلموسٹ آپ کے ہر چیز سیم ہے, آپ کے رسمیں سیم ہیں, آپ کے تہوار سیم ہیں, سب کچھ سیم ہے. برصغیر ایون کہ انڈیا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ آپ کے سب کچھ سیم ہے. آپ نے ایک بیچ میں یہ جو لے کر آئے ہو تفریق نہیں لگ رہی تھی نا, آپ نے لے کر آپ نے کیا کیا ایک نعرہ لگا دیا نا. اب مجھے نہیں پتا وہ نعرہ آپ نے چورن بیچا تھا یا آپ نے سچ میں لگایا تھا. اگر آپ نے سچ میں لگایا تو سر اس کو ویژولی ریپرزینٹ تو کرو, اس کا سافٹ امیج دنیا کو بتاؤ تو صحیح کہ ہاؤ وی آر ڈفرنٹ دین دیم, کیسے ڈفرنٹ ہے. یہی وہ قسم کی یہی بات تھی نا کہ ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ ہم دنیا کو دکھا سکیں, دنیا کو بتا سکیں کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے, مطلب جو اس کا مفہوم جو تھا کہ ہم اس طرح کا امپلیمنٹ کریں گے پاکستان کے اوپر. بہرحال یہ جو ڈسکشن ہے یہ ہم انشاءاللہ ایک اور اس کے اوپر ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کریں گے. لیکن ابھی ہماری جو ڈسکشن تھی قرآن کے اوپر جو بات ہو رہی تھی, پھر ہم نے ایک اس کی امپلیمنٹ بتایا کہ لوگ جو ینگ جنریشن جو ہے وہ کس طریقے سے قرآن سے بالکل ہی دور ہو چکی ہوئی ہے. اب وہ تو کھولنے سے بھی بالکل ہی وہ کسی کی فوتگی پہ, رشتہ دار کی بھی فوتگی پہ کھولتی ہے. اور میں آپ کو لٹرلی بتاؤں, میں آپ کو بھی میں ایک سیریس بات بتا رہا ہوں, کسی کی فوتگی پہ اگر آپ کے سامنے سورۃ البقرہ پڑھی جا رہی ہو اور سورۃ البقرہ کا آپ نے ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیا, تفسیر کے ساتھ ویسے ترجمہ, اب سورۃ البقرہ کے پہلے 5 رکوعوں کے اندر اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ہدایت والے لوگ کون سے ہیں, منافق کون سے ہیں, کافر کون ہیں. کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, منافقوں کی نشانی بتائی جا رہی ہے, حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اور واقعہ. پھر 5 رکوع کے بعد اللہ پاک نے یہودیوں سے کلام شروع کر دیا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں تم لوگوں پہ اور تم لوگوں نے کیا کیا کام کیے, سارا کچھ ہے. اب یہ سارا کچھ میں اردو پہ پڑھ رہا ہوں ترجمے میں, کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, کہ اللہ نے پیدا کیا تو پھر فرشتوں کو کہا کہ کیا, اور میرے سامنے میت پڑی ہے, تو میں کبھی کیا اسے اردو میں پڑھ سکتا ہوں, عربی میں, لیکن میں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو ہم نے بھی ساری جو ڈسکشن کی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں صحیح طریقے سے اصلاح ہے, نہ ہمارے بڑوں کو نہ ہمارے ینگ جنریشن کو, تو بالکل نہیں ہے. تو ان کو اگر ڈائیورٹ کرنا ہے صحیح دین سیدھے رستے کی طرف, تو ہمیں ان کے ہیروز بلڈ کرنے پڑیں گے, ریئل ہیروز, ریئل جو ہمارے دین کے جو ہیروز ہیں, ہمارے صحابہ کرام, ہمیں وہ ہیروز بلڈ کرنے پڑیں گے. جب ہم وہ ہیروز بلڈ کریں گے تو پھر بچہ, پھر ینگ جنریشن سوچے گا میں اس جیسا بنوں. اگر ہمارے ٹی وی ڈرامے فلمیں اس طرح کی دکھائی جائیں گی جس کے اندر ہیرو نماز پڑھتا ہے, وہ 5 وقت کا نمازی ہے, اس کی اگر پیار ختم ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ اگر کوئی رشتہ کسی کا ختم ہو جاتا ہے, تو وہ دربار میں جا کے نہیں بیٹھتا, وہ ملنگ نہیں بن جاتا, وہ نماز اور صبر سے مدد لیتا ہے. نماز پڑھتا ہے, نماز سے اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ سے صبر کرتا ہے, اور اللہ سے کہتا ہے میں صبر کروں گا, میرے لیے جو کچھ ہوا اچھا ہوا. جب یہ چیز دکھایا جائے گا تو یقین مانے نہ ہی کسی 3rd کلاس قسم کے ہمارے یہاں پر معاشرے کے اندر عاشق پیدا ہوں گے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہمارے اس طرح کی کمیونٹی بنے گی, کیونکہ ہمارے ڈراماز کے اندر اور ہماری موویز کے اندر دکھایا ہی یہ جا رہا ہے. بالی ووڈ نے تو ویسے کوئی کسر نہیں چھوڑی, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی تو اپنی سوسائٹی ہے, وہ تو اپنا ہی کر رہے ہیں, تو ہمارے یہاں پر بھی وہ سوسائٹی نہیں چھوڑ رہی. آج آپ سب سے بڑے بڑے فیمس ڈراموں کا نام لے لیں اور دیکھ لیں, یا تو پیار کرنے والے آپس میں مر جاتے ہیں, یا تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں, دربار میں جا کے کوئی بیٹھ جاتا ہے, یا کچھ اور ہو جاتا ہے. یہ نہیں دکھایا جاتا کہ جو ہیرو ہے یا جو کوئی جو اصل جو کریکٹر ہے وہ 5 وقت کے نمازی ہیں, تو کیسے نمازی پروڈیوس ہوں گے. یہ نہیں دکھایا جاتا کہ وہ دین کی طرف لگ جاتے ہیں. اور ہم نے ہمیشہ دین کو یہ سمجھ لیا کہ بڑی داڑھی ہو, پگڑی ہو تو وہ دین کے اوپر چلنے والا ہے, ایسا کچھ کرنا, ایسا نہیں ہے یار. ایک امیج کریٹ کر دیا نا. ظاہری بات ہے جب آپ باہر نکلیں گے, جب پڑھے لکھے لوگ, جب آپ میرے جیسے لوگ آئیں گے, آج ہم ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں, ظاہری بات ہے ہمیں اللہ نے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے اور کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے ہمیں کوئی اشارہ دیا نا کہ سوچو تو صحیح تم, کیونکہ ہم نے مرنا ہے یار. اچھا یہاں پہ میں نے تو یہ چیز بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک اور چیز ہے کہ اب جو ہیرو والا سین ہے نا, ہیرو بھی نا ہمیں ہیرو فیلڈز میں ہر ڈفرینٹ فیلڈ میں ڈفرینٹ ہیرو ہوگا. اب اگر تم سائنس پڑھ رہے ہو نا,
تو سائنس میں اب سائنٹسٹ ہی ہیرو ہوگا نا. سائنٹسٹ ہیرو ہوگا. اب خود انفارچونیٹلی تمہارے پاس نہیں ہے مسلمانوں کا پاس ایسا ریسنٹ ہیرو, تو ہم کیا کریں اب, مجھے گورا ہی پڑھنا پڑے گا نا. اگر اس نے سائنس میں کوئی اچھے اقدام کیا تو ٹھیک ہے, بات ہے, میں اس کی ظاہر سی بات ہے میں پڑھوں گا. میں اگر لیڈر پڑھنا چاہتا ہوں تو میں سلطان صلاح الدین ایوبی پڑھوں گا, میں صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پڑھوں گا, ان کے ریاست کو دیکھوں. میں نے اگر ڈیموکریسی دیکھنی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھوں گا. میں نے مدینہ کے ریاست خالد بن ولید کو دیکھوں گا. میں اگر جنگجو سپہ سالار بننا ہے, میں نے آرمی کا بننا ہے, تو میں خالد بن ولید کے وہ قصے پر پڑھوں گا, ان کے اسٹریٹجیز دیکھوں گا, اسٹریٹجیکل تھنکنگ پراپر بنی ہے, ہاں ان کے اسٹریٹجیکل تھنکنگ دیکھوں گا. تو میرے رول ماڈل ڈفرینٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر میں نے کوئی فار ایگزامپل ویلفیئر کے اندر دیکھوں, میں نے عبد الستار دیکھو کہ کیا کیسے ویلفیئر کریٹ کر دیا. اور اگر میں اپنی بات بتاؤں, اگر میں نے اسکالر بننا ہے تو میں تو ڈاکٹر صاحب میں صاحب کو دیکھوں گا آج کے زمانے میں. مطلب میں دیکھوں گا کہ 25 سال کی عمر میں ایک لڑکا نکلا, قرآن کو خود سمجھا, علامہ اقبال کے شعروں سے متاثر ہوا, صحیح جو جس کے اوپر تھے. اس کے بعد اس نے کہا کہ یار میرے پڑھے لکھے میرے جو بھائی ہیں, میرے جو ڈاکٹر فیلڈ کے جو پڑھے لکھے جو بھائی ہیں, وہ کس فیلڈ میں جا رہے ہیں. کسی نہ کسی کو تو ڈاکٹر کو اس فیلڈ میں گھسنا پڑے گا نا. میں ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, کہتے ہیں میں بڑے بڑے مفتیوں کو جانتا ہوں, بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو علم کے سمندر ہیں, لیکن وہ سمندر ہیں اور جو دریائے ہیں جو اتنے بڑے بڑے پانیوں کے, یہ سارا کچھ ہے, لیکن وہ رکے ہوئے ہیں, وہ کسی کے کام نہیں آ رہے. ان کے پاس علم ہے, جب وہ علم کی بات کسی کو کرتے ہیں نا تو وہ آسان زبان میں کرتے نہیں, اتنی مشکل اردو یا اتنی فہم اتنی مشکل الفاظ میں کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ دو میں ان کے ایک الفاظ کے اتنے مطلب نکلتے ہوں گے. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کا بیریئر کو اگر میں نے توڑنا ہے تو میرے جیسا ایک بچے کو نکلنا پڑے گا. انہوں نے اپنی زندگی کے اندر دکھائے, آخر تک اپنی آخری عمر تک دکھائے, 76 تک انہوں نے دکھایا کہ یار 50 سال نے تبلیغ کی, اور انہوں نے یہ نہیں کہ سب کچھ چھوڑ دیا, گاڑی میں بھی گھومتے تھے, گھر بھی تھا, اپنے بچوں کے لیے فلیٹ بھی بنا کے گئے, سارا کچھ کر کے گیا. تو اب یہ ایک ماڈل کریٹ ہے نا. تو یہ ساری جو چیزیں, یہ جو ڈسکشن ہے, یہ ہماری انشاءاللہ کنٹینیو رہے گی, اور ہم اس کے اوپر ابھی اور ویڈیوز لے کر آئیں گے. اس کے علاوہ فلم میکنگ اور یہ جو چیزیں یہ کیوں اتنی ضروری ہے, اور اس میں میرے سے زیادہ یہ جو ٹاپک ہے یہ عامر بھائی کے لیے بہت زیادہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اور آج کی جو ڈسکشن ہے, میں اس کے اوپر لازمی اس بات میں مجبور ہو گیا کہ میں عامر بھائی کو کی جو سوچ ہے اس کو ضرور اپریشیٹ کرتا ہوں, اور لازمی جو میرے دیکھنے والے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم, وہ بھی لازمی عامر بھائی کی اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے, جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ اس کی وجہ سے ہم اپنی آنے والی نسلوں تک کیا چیز لے کے چل رہے ہیں. تو ہم جیسے ہی لوگوں جب تک سٹینڈ نہیں لیں گے اور اس طرح کی بے شک چھوٹے بجٹ کے اندر, تھوڑے بجٹ کے اندر, یا اپنی سوچ کے مطابق اگر ہم ایک فلم میکنگ کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھیں گے تب تک ہم علی اس میں سوری تو کٹ کے ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اور اگر لوگ سن رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کہ یار آپ کیا کر رہے ہو, پبلک فنڈ سے بھی فلم جنریٹ کر سکتے ہو. آپ کے پاس ایک اچھا کانسیپٹ ہے, آپ کے پاس کانسیپٹ ہے, ہم اپنی طرف سے تو کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم اپنے پاس فنڈ اکٹھے کر کے ایک اچھی فلم آپ کو دکھا سکیں. اس پہ ریسورسز لگتے ہیں ہمارے, پیسہ لگتا ہے, لیکن اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ پبلک فنڈ بھی کریٹ کر سکتے ہو. اگر کسی کو اپنے پلیٹ فارم پہ بھی آپ کہیں, میں اپنے پلیٹ فارم پہ فلم میکنگ کوئی ہسٹری سنا رہا ہوں, فلم میکنگ کو پڑھا بھی رہا ہوں, سمجھ بھی رہا ہوں, سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کریٹ کریں کہ اگر آپ کو جینوئنلی اس پہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. آپ کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہے, ہمارا بھی شیئر ہے, جو بھی اس پہ آنا چاہتا ہے, اچھا کانسیپٹ ہے, اچھی کہانی ہے, آئیں بیٹھیں, کہانی بناتے ہیں, ملتے ہیں, اور اپنی طرف سے ایک سٹیپ تو رکھیں, ایک سٹون تو رکھیں. سٹیپ رکھیں گے تو پھر ہی ہم ویٹ کرتے رہیں گے کہ ریاست کچھ کرے گی یا وہ گھمان صاحب کچھ کریں گے یا چودھری صاحب کچھ کریں گے, تو وہ نہیں کریں گے, ہمیں ہی کرنا پڑے گا. اور اس میں آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن اس طرح ہو سکتی ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس طرح لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے, اور وہ لوگ آئیں, آپ اوپن مائک رکھنا چاہیے تاکہ لوگ آئیں, آ کے اپنی چیزوں کے بارے میں بتائیں, اور اسی کے اندر سے ہمیں بڑے لوگ آپس میں ملیں گے اور ہم ایک ایسی ٹیم بنا لیں گے. ابھی بھی ہماری ایک چھوٹی سی ٹیم ہے, لیکن ذہنی بات ہے جتنے زیادہ تر لوگ آپس میں جڑتے جاتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنی ایک ٹیم بنا لیں گے. اچھا, اسی کے ساتھ مجھے اور عامر بھائی کو دیں اجازت, انشاءاللہ ہم اس کی 3rd 4th ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ لازمی ملتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب ہماری جو 3rd ایپیسوڈ اس پہ ہم فلم میکنگ کے بارے میں تھوڑا سا اور کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں گے کہ کیا چیزیں ضروری ہیں. بالکل, کیونکہ اب ہماری یہ جو ڈسکشن ہے یہ تھوڑی ایک قرآن سے ہم نے اسٹارٹ کی, لیکن اس کی کیا وجوہات بننی ہے کہ لوگ جنریشن چھوڑی ہیں, تو جو اس کے بڑی بڑی جو وجوہات ہیں اس کے اوپر ہم ڈسکشن کریں گے. اور ہم اپنی ڈسکشن کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ
یہ جو ایک آنکھ والا یہ جو ایک کیمرہ جو ہے یہ کتنی بڑی طاقت ہے آج کے زمانے میں. انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا اور اپنے انتظام کا خیال رکھیں.